یہ سوال ہے کہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان جو لڑائی ہوئی تو اس لڑائی میں غلط فہمی کی وجہ کون سی تھی؟ تو جو لوگ اس جنگ میں مارے گئے ان کا انجام کیا ہے؟ غلط فہمی کی وجہ یہ تھی کہ حضرت علی جیسا جوان ہو مدینہ میں اور حضرت عثمان گھر میں قرآن پڑھتے ہوئے شہید کر دیے جائیں، اگر حضرت علی پاک دخل دیتے تو یہ قتل تک نوبت نہ پہنچتی۔ اس سے یہ غلط فہمی پیدا ہوئی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بے پرواہی کا دخل ہے، اور جو مالک ابن اشتر وغیرہ ادھر محاصرے میں پیش تھے وہی حضرت علی پاک کے لشکر میں بھی کمانڈر تھے۔ تو جو حضرت عثمان کا محاصرہ کرنے میں پیش ہوں وہی پھر حضرت علی پاک کے لشکر کے کمانڈر بن جائیں تو پھر مغالطہ لگنا چاہیے کہ کوئی نہ، یہ غلط فہمی پیدا ہونی چاہیے کہ نہیں پیدا ہونی چاہیے کہ علی پاک کا دخل نہ ہوتا عثمان شہید نہ ہوتا۔ تھوڑا اوپر چلے جاؤ، حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے چلا کاٹنے، اللہ سے تورات لینے، اپنا نائب اور خلیفہ بنا کے گئے حضرت ہارون کو، بڑے بھائی کو اور اللہ کے نبی کو۔ پیچھے سامری نے بچڑا بنایا، قوم کو کہا کہ یہ تمہارا خدا ہے، موسیٰ بھول کے طور پہ چلے گئے ہیں لہذا تم اس کی پوجا پاٹ کرو۔ قوم نے بچڑے کی پوجا شروع کر لی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آئے اور دیکھا کہ قوم بچڑے کو پوج رہی ہے تو انہوں نے اپنے بھائی کے اور بڑے بھائی کے اور نبی کے سر کے داڑھی کے بال پکڑ کے گھسیٹنا شروع کر لی۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ حضرت ہارون نے کیا کہا، یا ابن ام لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، او میرے بھائی میرے سر کے بال چھوڑ، میری داڑھی کے بال چھوڑ، سر کے بال نہ پکڑ، داڑھی کے بال نہ پکڑ۔ بڑے بھائی ہیں ہارون علیہ السلام، بڑے بھائی ہیں اور دونوں نبی ہیں، اور ایک نبی دوسرے نبی کے سر کے داڑھی کے بال پکڑ کے گھسیٹ رہا ہے، کس خیال پر کہ تو موجود تھا، میں خلیفہ بنا گیا، تیرے ہوتے ہوئے یہ شرک کیوں ہوا ہے؟ تیری کمزوری ہے، تیری سستی ہے، تیری بے پرواہی ہے، اس وجہ سے یہ شرک ہو رہا ہے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام پیغمبر کو یہ غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ میرے بھائی اور نبی ہارون کی سستی کی وجہ سے یہ شرک شروع ہوا ہے اور وہ اپنے بھائی کے سر داڑھی کے بال پکڑ کے گھسیٹ سکتے ہیں، تو امیر معاویہ کو شام میں بیٹھے ہوئے حضرت عثمان کے قتل ہونے پر حضرت علی کے شہر مدینہ میں موجود ہونے کے باوجود یہ غلطی لگ سکتی ہے کہ نہیں لگ سکتی؟ یہ اصل غلط فہمی کی وجہ تھی۔ اگر پیغمبر ہو کر ان میں یہ غلط فہمیاں ہو سکتی ہیں تو یہ مرتبہ پیغمبری پر تو نہیں ہے، امتی ہیں، پھر ان میں یہ غلط فہمی نہیں ہو سکتی تھی، لہذا غلط فہمی کی بنا پر یہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی۔ تو اس لیے سبب اصل حضرت عثمان کی شہادت بن رہی ہے۔ حضرت عائشہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر کی جو جنگ جمل ہوئی اس میں بھی یہی غلط فہمی کار فرما ہے۔ امیر معاویہ کے ساتھ جو جنگیں ہو رہی ہے ان کے اندر بھی یہی غلط فہمی کار فرما ہے۔ حضرت علی پاک کی اپنی مجبوری کہ 18,000 بندہ بلوائی تھا، محاصرہ کرنے والا تھا، یکدم سب کے خلاف کارروائی کیسے کروں، ان کی اپنی مجبوری ہے۔ وہ لوگ سوچتے ہیں کہ اگلا خلیفہ بھی تو برحق خلیفہ تھا، پھر اس کی جان کی حفاظت بھی ضروری تھی، اس کا تعاون بھی ضروری تھا، وہ کیوں نہیں کیا گیا؟ اس لحاظ سے یہ اختلاف پیدا ہو۔ تو امام حسن رضی اللہ عنہ نے اپنے عمل سے بتلا دیا کہ یہ کفر اسلام کی جنگ نہیں تھی، یہ ذاتیات کی وجہ سے جنگ نہیں تھی، بلکہ اس غلط فہمی کی وجہ سے جنگ تھی۔ تو آپ نے امیر معاویہ کے ساتھ صلح کر لی۔ تو جب صلح ہو گئی تو اب ہمیں ان لڑائیوں کو چھیڑنے کی کیا ضرورت؟ ان کی لڑائیاں چھیڑنے کی ضرورت ہے ہمیں، تو ان کی صلح پہ عمل کرنے کی ضرورت کوئی نہیں۔ ان کی لڑائیاں چھیڑنے کی تو ضرورت ہم محسوس کرتے ہیں، تو جو ان کی صلح آپس میں ہو گئی تو اس کو مد نظر رکھنے کی ضرورت ہمیں کوئی نہیں۔ رہ گیا یہ معاملہ کہ جو درمیان میں قتل ہوئے ان کا معاملہ کیا تھا؟ ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ دونوں فریق جنتی ہیں،
نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پتہ ہے میرے بعد صحابہ میں اختلاف ہوگا، لڑائیاں ہوں گی، پتہ ہے۔ اللہ سے عرض کرنا چاہا کہ میری امت میں لڑائی نہ ہو، اختلافات نہ ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ محبوب وہ تو میرا حتمی فیصلہ ہے، لڑائیاں تو ہوں گی، لیکن میں تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ دونوں فریق کو جنت عطا کر دوں گا۔ اس لیے وہ دونوں فریق جنتی ہیں۔ کیوں؟ جو امیر معاویہ کی طرف سے مارے جا رہے ہیں وہ حضرت عثمان جو خلیفہ برحق ہیں ان کے خون کے بدلے کی نیت سے لڑائی کر رہے تھے، لہذا وہ بھی ایک جائز مطالبے کے تحت جان دے رہے ہیں، وہ بھی حق پر ہے، اور جو مولا مرتضیٰ کی طرف سے لڑ کر مارے جا رہے ہیں وہ بھی جو موجودہ خلیفہ برحق ہے اس کی اعانت میں اپنی جان قربان کر رہے ہیں، لہذا وہ بھی حق پہ مر رہے ہیں، وہ بھی جنتی ہے۔